والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، گزشتہ مجلس کے اندر ان دونوں صورتیں کا یعنی کہ جو شان نزول تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا. شان نزول مطلب کیا واقعہ پیش آیا جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو اتارا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا. جادو کرنے والا ایک آدمی لبید بن اعصم نامی تھا جو یہودیوں کا دوست تھا. تعلق اس کا انصار سے تھا لیکن دوستی اس کی یہودیوں سے تھی اور ماہر تھا جادو کا. لہذا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھے کے کچھ دندانے لیے اور آپ کے سر مبارک داڑھی مبارک کے اندر سے کچھ جو بال ٹوٹے ان چیزوں کو لے کر اس کے اوپر جادو کیا گیا. پورا واقعہ ہمارے سامنے تھا. اس کو ایک کنویں میں دفن کیا گیا یعنی کہ پتھر کے نیچے دبا دیا گیا. آپ علیہ السلام کی طبیعت ناساز رہنے لگی. طبیعت کے اندر بوجھل پن آ گیا. بیماری جیسا محسوس ہونے لگا جس کے بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نظر آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے خواب میں پورے معاملے کی جو حقیقت تھی وہ بتائی. دو فرشتے آتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل. جبرائیل نے میکائیل سے پوچھا بھائی ان کو کیا ہوا ہے؟ تو میکائیل نے کہا ان پر جادو کیا. کس نے کیا ہے؟ کہ لبید بن اعصم نے کیا ہے. جبرائیل نے پوچھا کہ وہ کس چیز میں کیا ہے؟ کہ آپ کے کنگھے کے دندانے اور آپ کے بال مبارک میں کیا ہے. کہاں ہے؟ یہ ساری حقیقت بتائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت عائشہ سے پھر کہا ہے کہ عائشہ میں نے اللہ سے جو میری تکلیف کے بارے میں پوچھا تھا یعنی دعا کی تھی اللہ نے مجھے اس کا حل بتا دیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ میں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے
حضرت عمار بھی تھے ساتھ میں لے کر، وہ کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس پتھر کے نیچے سے ساری چیزوں کو نکالا، جس تانگ یعنی رسی کے اندر جو گرہیں لگائی گئی تھی 11 گرہیں تھی، اس سورت کی ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے یعنی طبیعت کے اندر ایسا لگا جیسے پہلے تو مجھے کسی نے باندھ دیا اور ایسا لگتا تھا، اب میری طبیعت فریش ہو گئی، اچھا محسوس ہونے لگا۔ اس واقعے کے اندر جو ہے ہمارے لیے کچھ سبق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر آ کر بتایا گیا جادو کرنے والے آدمی کا نام، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، یعنی اس کا بھی درجہ دلیل اور حجت کا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا گیا، اس آدمی کا نام بتایا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور سے کہ یا رسول اللہ اس کا نام ظاہر کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے اس نام کا آدمی تھا جس نے مجھ پر جادو کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے مجھے شفا دے دی لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق تھے، بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ جادو کرنے والا یہ لبید ابن عاصم حضور کی مجلس میں بھی آتا تھا، لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ کام کی وجہ سے کوئی بدسلوکی کی ہو یا اس کو ڈانٹا ہو یا اس کسی کو نام نہیں بتایا۔ یعنی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، برائی کا بدلہ برائی نہیں، معاف کرنا ہے۔ یہ حضور کی اعلیٰ یعنی کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی عملی تفسیر ہے اس کی۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، یہ اس کا ایک عملی گویا کہ حضور کا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا یہ عمل ہے۔ ایسے تو کئی اخلاق ہیں، آپ پوری زندگی کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ قرآن نے کہا إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی آپ تو اخلاق کی یعنی کہ بلندی کی اس چوٹی کے اوپر فائز ہے جو ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ یہ ہم کو سبق ہے، یہاں کیا سبق ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہم لوگوں کے ساتھ میں معاف کرنے والے بنے۔ آج تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی کچھ یعنی کہ کسی نے کچھ کر دیا یا اس نے میرے ساتھ میں یہ کیا وہ کیا، بس یہ باتیں تو ہمارے اندر چلتی رہتی ہے۔ اب ہم کو تو پتہ نہیں میرے اوپر کس نے کیا کیا ہے، لیکن ہمارا تو صرف شک ہوتا ہے۔ اس شک کی بنیاد کے اوپر کبھی کبھار انسان اپنے بھائی پر شک کرنے لگتا ہے، اپنے گھر کے ممبروں پر شک کرنے لگتا ہے، اس نے کچھ کروایا ہے، یا اپنے یعنی کہ ساس ہوتی ہے تو اپنے بہو پر شک کرنے لگتی ہے کہ اس نے کچھ کروایا ہے۔ صرف شکوک اور شبہات کی وجہ سے الزاموں کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ یہاں تو حضور کو بتایا گیا ہے خواب کے اندر نام کے ساتھ میں متعین آدمی، لیکن اللہ کے نبی نے نام تک ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ جہاں پر صحابہ کی بڑی عجیب و غریب قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یعنی کہ آپ کی آواز کے اوپر جہاں حضور کا پسینے کا ایک قطرہ گرے وہاں صحابہ اپنے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ہاں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتا دیتے تو صحابہ اس کا کیا حشر کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے اندر اخلاق پیدا کریں جو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر سے ایک یعنی کہ اہم شعبہ ہے جس کے بنا پر دشمنوں کے دل بھی پگھل جایا کرتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سے مرتبہ انسان کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے؟ حضور تو نبی تھے نا، تو نبی پر جادو ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس جادو کا اثر حضور کے دینی معاملات پر نہیں پڑا تھا، وہ دنیاوی معاملات پر پڑا۔ میں نے بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور حضور کو ایسا لگتا تھا میں نے وہ کام نہیں کیا،
ازواج مطہرات میں سے کسی کے قریب گئے، حضور کو ایسا لگتا تھا کہ میں نہیں گیا، کھانا کھایا، حضور کو ایسا لگتا تھا میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی پیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا لگتا تھا میں نے پانی نہیں پیا۔ یعنی حضور کے دنیاوی معاملات کے اوپر اثر پڑا، دینی معاملات کے اوپر اثر نہیں پڑا۔ اس لیے جادو کی مثال ایک ایسی ہے جس طریقے سے ایک بیماری ہوتی ہے، انبیاء انسان ہوتے ہیں، اب انسان کے اوپر بخار کا اثر ہوتا ہے، سردی کا، نزلہ ہے، زکام ہے، اور جو بھی انسانی بشر کے تقاضے کے مطابق اس کو بہت ساری چیزیں لگ سکتی ہے، تو انبیاء بھی انسان ہیں، لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا، لیکن جادو کا اثر تو ہوا، جادوگر کامیاب نہیں ہوئے، یہ الگ چیز ہے۔ اس لیے کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ جادوگر کا مقصد تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر کے نعوذ باللہ آپ کو کار نبوت سے ہٹا دیا جائے۔ ان کا یہ ناپاک منصوبہ تھا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جادو نے اثر تو ضرور کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، تو انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی ہے، لاٹیاں پھینکی ہے، تو ان کا جادو تو نظر آیا ہے نا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل میں کچھ خوف محسوس کیا، لیکن وہ جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں کہ وہ کامیابی اس کی تھی ان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ حاصل کرے، یہ ان کو ملا نہیں۔ تو نبی کے اوپر جادو چل تو سکتا ہے، لیکن جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جادو ایک جسمانی بیماری کی طرح ایک چیز ہے جو انسان کے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے۔ بھئی کھانا، اگر انسان کو بھوک لگے تو کھانے کا ایک اثر ہے، کھائے گا تو اس کی بھوک ختم ہوگی۔ پیاس ایک انسانی اور اس کے بشری تقاضے کے ساتھ میں یہ چیز لگی ہوئی ہے، اب پانی پیے گا تو پانی کا اثر ہوگا۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کے اوپر جادو بھی ایک اثر ہے جو انسان کے اوپر اثر کر سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا، وہ جادو جسمانی اثر تو ہوا اس کا، لیکن آپ کو جو ان کا جو ناپاک منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے اوپر، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے حالات طاری کرتے ہیں، ایسے حالات پیش آتے ہیں تاکہ امت کو تعلیم ملے، سبق ملے کہ ہم پر جب ایسے حالات آئے تو آپ علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا وہ دیکھنا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا، جادو کا اثر ہوا، اب حضور کا کیا طریقہ کار رہا اس معاملے میں، یہ سبق سکھانا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امتیوں کو سکھانا مقصود ہے۔ اس لیے کبھی کبھار انبیاء کے اوپر ایسے حالات آ جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا تو میں نے وہ روایت پیش کی تھی، پہلا کام آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے دعا کی، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا، یعنی بار بار دعائیں کرنا۔ جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، پہلا قدم ہمارا یہ ہونا چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم پہلے اپنے ہاتھوں کو رب العالمین کے سامنے پھیلائیں گے، دعا کریں گے، اپنی حاجت کو، اپنی تکلیف کو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھنا، کیونکہ مصیبتیں یہ بھی اللہ کی طرف سے مقدر میں آتی ہے، لہذا جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہٹانے کا سارا مسئلہ اور وہ سارا حل بھی کہاں ملے گا؟ ہاں اللہ کے پاس ملے گا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی جتنی بھی دعائیں ہیں، احادیث میں وارد جتنی دعائیں روایتوں میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی کہ اللہ میں
اللہ تعالیٰ سے جو عظمتوں والا ہے اس سے میں سوال کرتا ہوں، جو عرش عظیم کا رب ہے، کس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھ کو شفا دے۔ یہ دعا پڑھ کر اس بیمار پر دم کیا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7 مرتبہ جب ہم کسی بیمار کے پاس جائیں یہ دعا پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ اگر یقین کے ساتھ میں پڑھیں گے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس بیمار کو شفا دے دیں گے۔ اب یہ تاثیر ہے اس میں۔ ایسے مختلف دعائیں ہیں کہ جب ایسے حالات آئے، وہ ہمیں کوئی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مصیبت پیش آ گئی، کوئی تکلیف پیش آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا۔ بھئی کیا کرو؟ دینی ضرورت ہے، دنیاوی ضرورت ہے، کوئی ایسی تکلیف پیش آ گئی ہے، کیا کرو؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو۔ حاجت کی نیت سے 2 رکعت پڑھی۔ ہمیں جو بھی حاجت پیش آئی ہے، جو بھی تکلیف پیش آئی ہے، 2 رکعت توجہ کے ساتھ میں اللہ کے سامنے، یعنی کہ گویا کہ کھڑے ہو کر 2 رکعت مکمل کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگی، اس کے بعد کی دعا پڑھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ ایک کام کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس تکلیف میں، اس پریشانی میں سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والا بنے اور اللہ کے سامنے مانگنے والا بنے، اپنی تکلیف کو رب کے سامنے رکھنے والا بنے۔ وہاں سے تکلیفوں کا حل نکلے گا، وہاں سے مسائل کا حل نکلے گا، وہاں سے مصیبتیں دور ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے پلاننگ یہ کریں گے، اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان پریشانی اور پریشانی کے اندر پھنستا چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کو اس کی مصیبت کا حل نظر نہ آئے۔ اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے علاج اتارا۔ کیا علاج اتارا؟ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری۔ ایک ایک آیت پڑھتے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس جادو کا اثر ختم ہوتا گیا، یعنی جادو کی پوری سیٹنگ جو تھی وہ ختم ہوتی گئی، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، آخری آیت پر پہنچے کہ پورے جادو کے اوپر سارا جو بھی یعنی کہ اثر تھا آپ علیہ السلام کے اوپر جادو کا سارا کا سارا اثر ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عجیب و غریب شفا رکھی، ہمیں یقین کے ساتھ ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح شام ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ آپ کا بھی معمول تھا۔ بھئی کیا ہوگا کہ جو آدمی صبح شام ان دونوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو ہر طرح کی آفت، بلا، مصیبت، تکلیف، جادو، نظر بد، جو بھی کہے کہ ساری چیزوں سے اللہ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی طاقتور صورتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی بیماری کے ایام میں چل رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف اور بیماری حد سے زیادہ جب بڑھ چکی تھی اور آپ کے جسم مبارک کے اندر زبان مبارک پوری طرح کھل بھی نہیں رہی تھی، ایسی حالت میں بھی روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ان صورتوں کو پڑھا اور پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر دم کیا اور میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے مبارک ہاتھ کو آپ کے جسم کے اوپر پھرایا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں پھرایا گئے؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کا مبارک ہاتھ اور ایک حضرت عائشہ کا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کی برکتیں اور دونوں ہاتھوں کی تاثیریں الگ ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ نے صورتوں کو پڑھا لیکن دم کس پر کیا؟ حضور کے مبارک ہاتھ پر کر کے آپ کا مبارک ہاتھ آپ کے جسم کے اوپر پھیلایا۔ ایسی پابندی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صورتوں کے پڑھنے کے اندر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جحفہ اور ابوا 2 مقام کا یعنی کہ نام ہے، اس بیچ میں تھے اور اچانک سے تیز آندھی چلنے لگی اور ایک دم اندھیرا جیسا ہو گیا۔ تو فوراً حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور نے فرمایا اور آپ نے بھی ان صورتوں کو پڑھا کہ اللہ کی پناہ مانگو، یہ صورتیں پڑھو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا۔ دیکھو یہ ساری روایتیں ہیں، حضور کا عمل بھی ہے، روایتیں موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر ان دونوں صورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ اور تاثیر کیا ہے کہ جو آدمی
ان صورتوں کو پڑھے گا پابندی کے ساتھ میں، چاہے صبح شام پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، کسی بھی مصیبت کے وقت پڑھے، کسی بھی تکلیف کے وقت پڑھے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفت سے، بلا سے، مصیبت سے، جادو سے، جنات سے، نظر بد سے اور بہت سارے شرور اور فتن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دو کام کرنے ہیں کہ جب بھی تکلیف آئے تو ایک تو دعا کرنی ہے اور دوسرا قرآن کے ذریعے سے ہمارا جائز علاج کرنا ہے۔ اب ہم ہمارے معاشرے کے اوپر ذرا نگاہ دوڑائیں، ہمارا حال کیا ہو چکا ہے۔ چھوٹا سا بھی کام آتا ہے تو ہم بھاگتے تعویذ کے لیے، چھوٹا کام بھی آئے گا۔ بچہ رویا تو چلو تعویذ لے لو، بچہ روتا ہے۔ بچے نے ضد کر دی کہ تعویذ لینا پڑے گا، اس نے تو ضد کر دی نا بھائی، کہیں منگنی کا رشتہ ڈالا اور اتفاق سے سامنے والوں کو وہ رشتہ پسند ہے، انہوں نے منع کر دیا، اب ہم سوچتے ہیں منگنی نہیں ہوتی، تعویذ لینا پڑے گا۔ ہمارا کاروبار کبھی حالات کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ میں تو کاروبار ہے بھائی، تجارت، تو کبھی ڈاؤن گیا تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، تعویذ لینا پڑے گا۔ یعنی ہر کام کے اندر ہم تعویذ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اللہ نے قرآن دیا ہے ہمیں، یہ سارے مسائل کا حل یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور پر جادو کیا گیا ہے اور کئی مہینوں تک اثر رہا ہے، ایک روایت میں 6 مہینے بتایا، ایک روایت میں 1 سال تک حضور کے اوپر اتنا بڑا جادو کا اثر کہ آپ کی طبیعت بڑی بے چین اور پریشان ہونے لگی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حل بتایا ہے کہ دعا کے ذریعے سے اور اللہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور ہم ہیں کہ ہم قرآن کو اور اس طریقے سے یہ علاج جو مقبول دعائیں ہیں یا قرآنی آیتیں ہیں یا قرآنی صورتیں ہیں جس میں اللہ نے 100% اس تاثیر کو رکھا ہے، وہی قرآن ہے، وہی صورتیں ہیں جن صورتوں نے حضور کے جادو کو ختم کیا تھا۔ ہم یقین کے ساتھ میں پڑھیں گے، ہماری ہر تکلیف ہر مصیبت حل ہو کر رہے گی۔ یہی تو وہ صورتیں تھیں، یہی تو وہ 11 آیتیں تھیں کہ ایک ایک آیت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو یعنی کہ آپ پر جادو ہوا تھا اس کا اثر ختم ہوتا گیا جیسے جیسے ان آیتوں کو پڑھتے گئے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری تعویذوں کا حال ہے وہ بتا رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت ہے تعویذ لینے کے لیے، جو ہم یعنی آج ہم جو تعویذات کے پیچھے بھاگتے ہیں، حضرت میری سر کی مانگ صحیح نہیں نکلتی، اس کا تعویذ دے دو۔ ارے بھائی اس کا تعویذ کا کیا تعلق؟ اب کبھی کبھار ایسا بھی تو تعویذ ہونا چاہیے کہ وہ تعویذ ملا دو کو تعویذ لینے کے لیے ہی نہ آئے۔ یعنی ہم نے اتنا یقین کر دیا حضرت تھانوی کے پاس، حضرت تعویذ دے دو میرے سر کی مانگ نہیں نکل رہی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کام تو میں کرتا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت غنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے گا، حضرت میرا فلانا کام ہے یا کوئی تکلیف اس نے رکھی کہ میرا یہ کام نہیں ہوتا ہے، جو بھی تکلیف تھی تو حضرت تعویذ دے دو۔ حضرت کہ بھائی یہ کام تو ہم کرتے نہیں، میں دعا کر دوں گا تیرے لیے۔ نہیں حضرت تعویذ دے دو۔ ہم بھی جب کوئی آئے اس کو جو یعنی کہ علاج لینے کے لیے تعویذ لینے کے لیے اگر اس کو کہا جائے بھائی تعویذ ایک کام کرے آپ یہ 2 صورتیں پڑھیں، نہیں تعویذ ہو تو وہ اچھا ہے۔ عجیب معاملہ ہو چکا ہے، تعویذ ہو تو اچھا رہے گا۔ تعویذ کیا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور اور مؤثر چیز تو یہ ہے نا قرآن ہے، براہ راست اس کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی۔ تو اس نے بھی حضرت گنگوئی نے کہا کہ بھائی دعا کر دیں گے، تو کہ نہیں حضرت تعویذ دے دو۔ بعض لوگ بھی بیچارے اتنے حالات کے مارے ہوئے ہوتے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ فن ہمارے پاس نہیں ہے تو بھی ہمارے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ مستقل الگ فن ہے جو جائز طریقے سے بھی کیا جاتا ہے، ناجائز طریقوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ تعویذات کے اندر بھی ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے زیادہ پڑتے تو آپ تعویذ والوں کے پیچھے بھاگ جائیے، آپ کے چند مہینوں کے اندر سالوں کے اندر آپ کے پیسوں کا مکمل حساب کر کے آپ کو دے دیں گے۔ ایسا حال ہے تعویذ والوں، اچھے بھی اس میں تقوی والے بھی۔ اگر علاج کرانا ہے جائز علاج جائز طریقے سے
متقیوں سے پرہیزگاروں سے کروائیے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کے اندر غلط بھی تو ایسے گھسے ہوئے ہیں، ہاں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جس کے چہرے پر داڑھی نہیں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتا، بس خالی وہ کہتا ہے کہ تجھے بابا صحیح کر دے گا، تو ہم اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بابا ہے۔ اب اس کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، اس کی زندگی میں سنت رسول نہیں، تقویٰ نام کی چیز نہیں ہے، مسجد میں آنے کے بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے سر کو جھکاتا ہے اور اس کے پاس بھاگ جاتے تعویذ لینے کے لیے۔ اب یہ اس کے اوپر جو مصیبت ہے وہ تو حل نہیں کر سکتا، دوسرے کی مصیبت کہاں سے حل کرے گا؟ اور اگر تعویذ کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، ذرا علماء سے مسئلہ پوچھے میرے بھائیوں، ایسے تعویذ جائز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تعویذات کے اوپر یقین کم رکھیں، ضرورت کے موقع کے اوپر کوئی اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اچھا عالم ہے، اس کام کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، آپ جائیے جائز طریقے سے علاج کرائیے، لیکن قرآن ہے۔ اور ایسے لوگوں سے علاج کروانا تو اس علاج کے ذریعے سے ہزاروں ہم علاج کروائیں گے، ہماری تکلیفیں اور مصیبتیں دور نہیں ہوگی۔ ہم گھروں میں جا کر دیکھیں تو صحیح، ہماری ماں بہنیں کہاں کہاں علاج کے لیے بھاگتی ہیں۔ ایسے ایسے حالات سننے میں آئے ہیں کہ مولانا ایک عامل صاحب آئے اور اس طریقے سے عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو، اب یہ معاملہ ہے، ابھی اس علاج کے ذریعے سے فرق ہوگا، ہاں، جس طرح یہ ایسا حال ہو چکا ہے۔ تو حضرت گنگوئی کے پیچھے بھی وہ پڑ گیا کہ حضرت تعویذ دے دو۔ حضرت کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، کہ آپ عالم ہیں تو آپ دے دو، بس عالم ہو اس لیے آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ حضرت نے ایک پرچی لکھی کہ بھائی گامڑے کا آدمی ہے، اگر اس کو نکال دوں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا تو یہ بالکل نہیں آئے گا، اس سے اچھا کہ اللہ سے دعا کر کے ایک پرچی لکھی کہ اللہ میں یہ کام تو جانتا نہیں ہوں، یہ بندہ مانتا نہیں ہے، تو اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ اتفاق ایسا کہ اس کو اس تعویذ سے فرق پڑ گیا، اب اس کا کام ہو گیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ والوں کی دعائیں ہی لگ جائے۔ دیکھو حضرت نے کہا تھا کہ دعا کر دو، اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت نے دعا کر دی لیکن طریقہ الگ اپنایا دعا کا، اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ تو ایسے تعویذات کہ جس کے اندر ایسے غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو یا پھر جو جانتا نہ ہو، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ قرآن سب سے بہترین علاج ہے، اللہ نے اس کے اندر ہماری ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت کا حل رکھا ہے۔ میرے بھائی ہم معمولات کی پابندی کریں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں، ہماری ماں بہنوں کے ان صورتوں کی تلاوت کی پابند بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، جو کچھ بھی ہوگی۔ ہمارے بچے اگر روتے ہیں، ضد کرتے ہیں یا کوئی ایسے، روزانہ بچوں کے اوپر یہ دعائیں پڑھ کر یا قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے بچے بہترین ہنستے کھیلتے رہیں گے، کسی بھی طرح کا اثر ان پر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ اس واقعے کے ذریعے سے سبق ملا ہے کہ ہم جو کام کریں تو وہ قرآن اور دعا کا سہارا لے کر کریں، ادھر ادھر تعویذات کے چکر میں نہ بھاگا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔